تو میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ الہی ہم دعا گو ہیں عمل میں جان پیدا کر، الہی ہم دعا گو ہیں عمل میں جان پیدا کر، جو تیرے در پہ ہو مقبول وہ ایمان پیدا کر، یہ غربت مفلسی فاقہ کشی منظور ہے ہم کو، مگر نسل ہماری حافظ قرآن پیدا کر۔ کہہ دیجیے آمین۔ ہاں چلیے ایک دعا میں اپنے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں، ایک آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کے لیے شاید پھر میرے لیے آپ آمین کہیں گے، تھوڑا سا ذرا آپ کے لیے دعا کر دوں گا تو دل سے کہیں گے۔ خدا کو وہی لوگ بھائے ہوئے ہیں، خدا کو وہی لوگ بھائے ہوئے ہیں، محمد سے جو دل لگائے ہوئے ہیں، ہمیشہ خدا ان کو آباد رکھے جو آقا کی محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ بھئی اپنے لیے تو آمین کہہ دو۔ ہاں چلیے اب میرے لیے کہہ دیجئے کہ قرآن میری جان بنا دے یا اللہ، مجھ کو بھی دیشان بنا دے یا اللہ، ہر مشکل میں کام آتا ہے تیرا نام، ہر مشکل آسان بنا دے یا اللہ، کہہ دیجئے آمین۔ ہاں اور قرآن کریم کی طرف ایک شاعر نے اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا، خوشبو لائے ہیں پھول لائے ہیں، زندگی کے اصول لائے ہیں، آج تک کوئی بھی نہیں لایا جو خدا کے رسول لائے ہیں۔ اس کی قدر کیجئے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنے گا۔ اور میں تو یہی کہہ سکتا ہوں جنت الفردوس میں گھر سب کا عالیشان ہو، جنت الفردوس میں گھر سب کا عالیشان ہو، یا الہی بچہ بچہ حافظ قرآن ہو۔ دیکھو یہ علمی ادبی فکری سرزمین ہے، اور یہاں پر تو حکیم اور شاعر وہ کہتے ہیں ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، یا وہ عالم ہے۔ ماشاءاللہ میرا بھی کھاتا کھل گیا بھائی، کیا کہتے ہیں، بڑی دیر کے بعد ایک بچے کو میرے شعر سمجھ میں آئے، وہی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ قرآن بنائے، عالم بامن بنائے۔ جتنی دعائیں اب تک اس جلسے میں کسی کے لیے دی گئی ہیں سب آپ کے حق میں قبول فرمائے، پہلی بار کھاتا کھلا ہے۔ چلیے بہرحال کسی کو مجھ پر بھی رحم آیا۔ چلیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں ایک ڈھونڈو ہزار شاعر حکیم بہت ہیں یہاں، وہ ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں، باصلاحیت ہیں، علمی لوگ ہیں۔ تو ہمارے جناب محمد وسیم بھائی انہوں نے بھی کچھ شعر کہے تھے اور مجھے کھانے پہ سنائے، تو مفتی صاحب کا حکم ہوا کہ انہیں جو ہے مائک کو پڑھ لیا جائے۔ حالانکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ حضرت آپ کیا جائے، آپ ہی پڑھ دیں، کوئی کہا نہیں بھائی پڑھا نہیں جائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں پڑھا نہیں جاتا۔ میں آپ کو ایک منٹ کا واقعہ برداشت کر لیں گے کہ ہمارے یہاں مشاعرہ ہوتا تو ایک شاعر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی پڑھوں گا، تو کہنے کہ یار رہنے تو بہت لوگ رہتے ہیں، باہر والوں کا سن رہے کہ نہ بھائی مجھے بھی پڑھنا۔ کوئی مفتی صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حاجی ایسا بات نہ بن رہی مجھے بھی پڑھنا، ایسا ہو جاتا۔ تو دیکھ ہوئی اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے اچھا صاحب پڑھ لیں۔ اب وہ جو ہے انہوں نے لکھ لیا پرچے پہ اور پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ناظرین نے نام بلایا، نام بولا، وہ چلے گئے۔ انہوں نے پرچے کو دیکھا اور دیکھ کر کے بند کیا اور پیچھے کو چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر پرچے کو کھولا، دیکھا، بند کیا، پھر چلے گئے۔ تو کہتے بھیا کسی اور کو بلا لو۔ تو کسی نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ نے پڑھا کیوں گئی ہے، کہ پڑھتا کیا حروف آخری نظر آ رہے تھے، دکھی مل جاتا کیا لکھا ہوا۔ یہ جو روگ ہوتا نا یہاں کھڑے ہو کر کے بولنے کا، حالانکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں حقیقت میں بہت مشکل کام ہے، میں سچ بتا رہا ہوں آپ سے۔ پچھلے 17 سال سے ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں میں، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اور حضرت نے سورہ طٰہٰ پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہاں تک میں پچھلے 12 سالوں میں 16 میں ان
15.5 پاروں کا میں پچھلے 12 سال میں تفسیر کر چکا ہوں، الحمدللہ اللہ کی مہربانی۔ خیر بہرحال تو ان کے کچھ شعر تھے، میں شعر پڑھ دوں، آپ حضرات اسے جلدی سے سماعت کر لیں۔ ان کے شعر تھے، ان کا نام لبوں پر آئے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور صحابہ ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پر سایہ کرتے۔ وہ نبی تھے۔ میں یہ کہہ دوں کہ آپ نے دنیا کی باتیں ذکر کری کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے تھے۔ ماشاءاللہ کیا کریں گے، خاص تو واقعہ کروں پوری رات کا جو ہے خرچہ وصول ہو گیا۔ کن صاحب نے 500 روپے دیے، وہ نام دے سویر بھائی، جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ تو سویر بھائی نے 500 روپے نام دیے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں اور آخرت میں کیا حال ہے۔ میں ایک چاند سے سویر بھائی آپ کے حوالے نظر کرنا چاہتا ہوں کہ نہ چاندی کام آئے گی نہ سونا کام آئے گا، نہ چاندی کام آئے گی نہ سونا کام آئے گا، نہ یہ مکمل نہ پھولوں کا بچھونا کام آئے گا، سرے محشر سوا نیزے پہ جب آ جائے گا سورج، رسول اللہ کی چادر کا کونا کام آئے گا۔ رسول اللہ کی اتنی آسان سے سنیں گے، کتنا قیمتی شیخ سنا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک مرتبہ۔ سبحان حضرت مفتی ثانوی صاحب ویسے بیعت بھی ہے کہ آپ کو متوجہ کروں، لیکن حضرت آپ کی دعا کے ساتھ پڑھنا دیکھیے اہل علم کی اس لیے والوں کی خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں۔ اس میں آخرت کا عالم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام موجود ہیں اور ہم جیسے غلام موجود ہیں۔ دیکھیں شیخ یہ کیا عالم ہوگا، شاہ کے چہرے انور کی طرف دیکھیں گے، شاہ کے چہرے انور کی طرف دیکھیں گے، یعنی ہم اپنے پیغمبر کی طرف دیکھیں گے۔ شاہ کے چہرے انور کی طرف دیکھیں گے، یعنی ہم اپنے پیغمبر کی طرف دیکھیں گے۔ لوگ پانی کی طرف دیکھتے ہوں گے پیاسے، ہم مگر ساقی کوثر کی طرف دیکھیں گے، ہم مگر ساقی کوثر کی طرف دیکھیں گے۔ اور بہت اونچا شعر ہے کہ حور و غلمان سے منہ موڑ کے ہم جنت میں، حور و غلمان سے منہ موڑ کے ہم جنت میں آپ کی زلف معمر کی طرف دیکھیں گے، آپ کی زلف معمر کی طرف دیکھیں گے۔ اور ہم غلامان ابو بکر تسلی سے کھڑے، ہم غلامان ابو بکر تسلی سے کھڑے، جان دیتے ہوئے حیدر کی طرف دیکھیں گے، جان دیتے ہوئے حیدر کی طرف دیکھیں گے۔ اور ان 4 مصروں کے ساتھ ایک شاعر کو آپ کے حضور حاضر کرنا چاہتا ہوں کہ اجالوں میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، اجالوں میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا، بروز حشر ان کے سامنے جا